بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر تو یہ ہے کہ امریکہ کے 2 جنگی جہاز اور 1 ہیلی کاپٹر ایران کی حدود میں نشانہ بنے ہیں ان کے میزائل کا۔ ان کا ایک اہم جہاز F-15E جسے اسٹرائک ایگل کہتے ہیں، اس میں ایک پائلٹ اور ایک ایئر مین ہوتا ہے۔ وہ دونوں نکل گئے، انہوں نے ایجیکٹ کر لیا۔ پائلٹ کو تو انہوں نے نکال لیا امریکہ نے، لیکن جو ایئر مین ہے اس کا ابھی تک کچھ خبر نہیں ہے، اس کی تلاش جاری ہے۔ دوسرا ایک ان کا جہاز A-10 تھنڈر بولٹ، وہ فائرنگ کی زد میں آیا اور وہ سمندر میں جا گرا، اس کے پائلٹ کو بھی بچا لیا گیا۔ تیسرا ان کے ایک ہیلی کاپٹر کو ہٹ ہوا اور وہ ہیلی کاپٹر ایران میں نہیں گرا، لیکن وہ اڈے پہ جا کے خلیج کی دوسری طرف جا کے اتر گیا۔ پھر جب پہلے جہاز کو F-15E اسٹرائک ایگل کے جو ایئر مین اور پائلٹ کو بچانے کے لیے جب گئے ہیں تو 2 ہیلی کاپٹرز کو اس میں بھی نشانہ بننا پڑا، لیکن وہ گرے نہیں، وہ واپس چلے گئے۔ تاہم انہوں نے اپنا پائلٹ جو ہے وہ بچا لیا، اس کو نکال لیا۔ ایئر مین ابھی تک نہیں ملا، اس کی تلاش جاری ہے۔ ایران والے بھی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ شخص۔ یہ معلوم ہو کہ جو ان کی ایجیکٹنگ سیٹ ہوتی ہے اس کے اندر سگنل ہوتا ہے، جس سے وہ جہاں بھی اگر کہیں اترا ہے یا گرا ہے تو اس کا مسلسل میسج جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے اب اس کے ہیڈ کوارٹر میں کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو اس لیے جن کا پائلٹ ہے ان کو ڈھونڈنا آسان ہے، لیکن جہاں وہ پائلٹ گرا ہے وہاں پہ ان کو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تاہم وہ اب امید ہے خیریت سے مل جائیں وہ تو اب، لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کل ہی کہا تھا کہ ایران کی فضائیہ نیوی اور ان کے ڈیفنسز جو ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ چند دن پہلے نیتن یاہو نے یہی بات کہی تھی کہ ایران کی پوری جو فضائی حدود ہے وہ مکمل طور پہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے جہاز جہاں جا سکتے ہیں، جہاں چاہیں حملہ کر سکتے ہیں، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب اچانک یہ ڈیولپمنٹ جب ہوئی ہے کہ ایک ہی دن میں 2 ہوائی جہاز اور 3 ہیلی کاپٹر، ایک تو اترا کے دوسرے کو نقصان پہنچا، ان پہ فائرنگ ہوئی، اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جنگ اب آگے کدھر کو جائے گی، کیونکہ امریکہ کی پہلی اسمپشن یہ تھی کہ ان کی جنگ جو ہے وہ 48 گھنٹے میں ہم ختم کر لیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے، ان کا رہبر، ان کی جو ٹاپ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے تو وہاں پر جو ہے لوگ نکل آئیں گے اور حکومت ختم ہو جائے گی۔ وہ آج 33-34 دن ہو گئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اتنے زیادہ لیڈر مار دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جنگ جاری ہے۔ اور اگلا مسئلہ اب یہ ہے کہ ایران کے پاس یہ سہولت یہ کہاں سے آئی ہے؟ کیا پہلے نہیں تھی ان کے پاس؟ لگتا ہے کہ پہلے نہیں تھی، ورنہ یہ پہلے جہاز گرا لیتے۔ اب یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے، موبائل لانچر ہے یا انٹیگریٹڈ ریڈار سسٹم، یہ 3 ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان کو ابھی یا تو ملے ہیں یا ان نے ابھی اسمبل کیے ہیں، جیسے بھی ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ اب ان کے استعمال میں ہیں اور اس سے جو ہے وہ بہت خطرناک صورتحال بن گئی ہے، امریکہ کے لیے بھی، اسرائیل کے لیے بھی، اور جنگ کے پھیلاؤ کے حوالے سے بھی۔ اور ایران کے اندر جو ہے ہم اس کو جہاز کو جس طرح گرایا گیا ہے اس پہ بہت خوشی کا منائی جا رہی ہے کہ ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے، اور وہ کہہ بھی سکتے ہیں۔ خیر، امریکہ میں صدر صاحب نے کہا ہے کہ اس سے جو ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، مذاکرات جاری رہیں گے، لیکن ایران کی طرف سے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے جنگ کا رخ جو ہے وہ بدلتا نظر آتا ہے۔
امریکہ نے جو گراؤنڈ انویژن کرنا تھا، حملہ کرنے کا جو پروگرام تھا، اس پہ عمل ہوگا نہیں ہوگا، اب یہ سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ پہلے بھی اس پہ سوال اٹھائے جا رہے تھے، لیکن اب یہ بات زیادہ شدت سے اٹھائی جائے گی۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس حملے کے بعد، ان جہازوں کے گرائے جانے کے بعد جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جنگ اب زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ پہلے ہی بہت خطرناک مرحلے میں تھی، لیکن اب جو ہے وہ ایران کے حوصلے زیادہ بلند ہوں گے اور وہ زیادہ زور شور سے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔